الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ما یجوز من الاحتیال والحذر مع من یخشی معرتہ۔ یہ باب ہے حیلہ کرنا اور احتیاط کرنا جائز ہے اس شخص کے ساتھ جس کے فتنے سے، جس کے شر سے انسان ڈرتا ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ لیث کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عقیل نے ابن شہاب سے، وہ سالم بن عبداللہ سے، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہ قال، انہوں نے کہا، انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ ابی بن کعب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ کے ساتھ ابی بن کعب بھی تھے، قبل ابن سیاد کی طرف، فحدث به فی نخل، بس بیان کیا گیا آپ کو اس کے بارے میں کہ وہ کھجوروں میں ہے۔ فلما دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النخل، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، طافق یتقی بجذوع النخل، آپ شروع ہوئے، آپ چھپ رہے تھے کھجوروں کے تنوں کے پیچھے۔ وابن صیاد فی قطیفۃ لہ فیہا رمرمۃ، اور ابن سیاد اپنی چادر میں تھا اور اس میں اس کی خاص ایک آواز تھی۔ فرأت بن سیاد، جو ابن سیاد تھا اس کی ماں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقالت یا صاف ھذا محمد، کہنے لگی یا صاف یہ محمد آ گیا۔ فوثب ابن سیاد، ابن سیاد جلدی سے کود پڑا، اٹھ پڑا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکتہ بینا، اگر یہ چھوڑ دیتی تو اس کا معاملہ واضح ہو جاتا۔ یہ ابن سیاد ایک شخص تھا، ایک بچہ پیدا ہوا تھا مدینے کے اندر، جس کے بارے میں یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ دجال ہے، کیونکہ اس کی تقریباً ساری علامات دجال والی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز پر پریشان اور متحیر تھے کہ آیا کہ یہ وہی دجال ہے جو قرب قیامت آئے گا یا کوئی اور ہے۔ تو اس مسئلے میں بڑی تفصیل ہے، ابھی صرف اس حدیث سے جتنے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے کہ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کروں کہ آیا کہ یہ وہی ہے یا یہ کچھ اور ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ اس ٹائم وہ اپنے جو گھر کے اندر کھجوریں ہیں، باغ جو ہے اپنا باہر، اس میں وہ لیٹا ہوا ہے چادر کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو آپ انتہائی احتیاط کے ساتھ کھجوروں کے تنوں کے پیچھے چھپ چھپ کے اس کے قریب جانا چاہتے تھے کہ میں اس کے قریب جا کر اس کی آواز سنوں کہ یہ سویا ہوا کس طرح کی آوازیں نکالتا ہے اور کس طرح کی اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کے بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جو سخت مشکوک تھے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ وہی دجال ہے تو پھر اسے قتل تو نہیں کرے گا، ظاہر ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرے گا، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کو تو قتل کیوں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، کہ حتیٰ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں ایک بات چھپائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کیا چھپایا؟ آپ نے دخان کا لفظ اپنے دل میں چھپایا۔ دخان، سورہ دخان ہے، دخان کا معنی دھواں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا چھپایا؟ تو یہ سوچ کے کہنے لگا الدخ، پورا نہیں بول سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخسع فلن تعدو قدرک، رسوا ہو جا تو اس حد سے آگے نہیں جا سکے گا، تو جتنے حرف تجھے شیاطین اوپر سے سن کے بتاتے ہیں تو اتنے حرف ہی بتا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں تو جا سکتا۔
آپ نے اس سے پوچھا کہ ماذا ترا، تو کیا دیکھتا ہے، تجھے نظر کیا آتا ہے اکثر؟ کہتا ہے اری العرش علی الماء، میں ایک تخت دیکھتا ہوں پانی کے اوپر۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، شیطان کو دیکھتا ہے یہ۔ تو اس کا معاملہ بڑا ہی، اور بھی اس کے بارے میں بڑی چیزیں آتی ہیں، انتہائی مشکوک تھا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ چلا اور باتیں کرتا رہا، کہتا دیکھو لوگ مجھے کہتے ہیں میں دجال ہوں، تو کیا یہ بات ایسے نہیں ہے کہ دجال مکے اور مدینے میں نہیں آئے گا؟ تو اگر میں دجال ہوتا تو میں مدینے میں کیسے ہوتا، اور میں مکے جا رہا ہوں، اگر میں دجال ہوتا تو میں مکے کیسے جاتا؟ صحابی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ باتیں کرتا رہا حتیٰ کہ مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ یہ واقعی دجال نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اچھی باتیں کر رہا ہے اور واقعتاً، لیکن ساتھ ہی آخر پہ کہتا ہے کہ لیکن مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے اور وہ کب ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا پھر اس کا خلط علیہ امر، اس کا معاملہ پھر مخلوط ہو گیا۔ بہرحال اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے کھجوروں کے درختوں کے پیچھے چھپ چھپ کے آپ آگے اس کی طرف جا رہے تھے، تو اس کی ماں نے دیکھ لیا، ظاہر ہے ماں ہوتی ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی صاف، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو وہ جلدی سے اٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا تو تھوڑی دیر رہنے دیتی، اس کو آواز نہ دیتی، اس کا معاملہ تو واضح ہو جاتا، ہمیں سمجھ آ جاتی کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ ہے واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ جس کے شر سے، جس کے فتنے سے انسان ڈرتا ہو، حیلہ کر کے، بہانہ کر کے اس کے بارے میں معلومات لینا، اس کو سمجھنا، یہ جائز ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بتائے گئے، اور جب وہاں گئے تو کھجوروں کے تنوں کے پیچھے چھپ چھپ کے اس کے قریب جا رہے تھے۔ تو ایسی معلومات لینا، ایسی ٹو لگانا، ایسی جاسوسی کرنا کہ جس کے فتنے کا ڈر ہو، یہ جائز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3033۔